الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدر محترم معزز سامعین، قابل صدر احترام علماء اکرام، حفاظ اکرام اور میرے عزیز اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور ماؤں اور بہنوں، یہ سیرت النبی کا نہایت ہی محتم بالشان اجلاس ہے. ضرورت اس قسم کے اجلاس کی ہے. ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب نے اس بات پر روشنی ڈالی. ہمارا نوجوان طبقہ نوجوان بوڑھے سے برابر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ناواقف ہے. آپ نے کیا تعلیمات دی ہیں، زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، سماجی زندگی کا کیا طریقہ بتایا ہے، انفرادی زندگی کا کیا طریقہ بتایا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا کیا طریقہ ہے، خاندان میں رہنے کا کیا طریقہ ہے، ماں باپ کے ساتھ رہنے کا کیا طریقہ ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا فرمان ہے، کیا ارشادات ہیں اس سلسلے میں، آپ کا طور طریقہ کیا ہے. اس سے ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارا معاشرہ پورا کا پورا ناواقف ہے، خالی ہے. سیرت کی کوئی کتاب اگر کوئی سنائی جاتی ہے تو اگر مسجد کے اندر 50 نمازی ہیں، 25 نمازی ہیں، 20 نمازی ہیں تو ہم ایسے 2-4 بیٹھے ہیں، باقی بھاگ کھڑے ہوئے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دوڑائے ہے. اور جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو لگتا ہے ابلیسوا شیطان جو ڈنڈا لیے آگے کھڑا ہے کہ بھاگا یہاں سے دعا نہ مانگے. سلام پھیرتے ہی آدھی مسجد غائب ہو جاتی ہے، بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. وہ آگے ڈنڈا لیے کھڑا کہ اللہ پاک سے کچھ مانگنا نہیں، یہ بہت ہو گیا، ہم نے تم کو موقع دے دیا، تم نے جان چھڑا کر کے ہم سے کامیاب ہو گئے، تو ماں کے خدا کے سامنے تم نے سر جھکا لیا، اب ہم تم کو ہاتھ پھیلا کر کے مانگنے نہیں دیں گے. اس لیے کہ تمہارے نبی نے کہا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا گودا ہے، عبادت کا مغز ہے. دعا اسی میں تو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو ہم یہ عرض کر رہے تو شیطانوا کہتے کہ ایمان اس میں لگنے نہ دو، کم از کم اتنے ہی سے کام چلاؤ، اتنا ہی بہکا لو. اس کا جال، اس کا پھندا بڑا زبردست ہوتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے قابو اس بات کے اوپر چل جائے گا ہمارا کہ اس سے کفر کرا دو، اس سے شرک کرا دو، خوب ناچ گانا کرا دو، خوب محرم کے اندر ایمان سے نکال دو، شرک اور کفر کرا دو، شادی بیاہ کے اندر خوب ناچ گانا کراؤ اس سے، تو وہ کرا. اور جب دیکھے گا آدمی متقی اور پرہیزگار ہے،
ہمارا پھندا اس کے اوپر کام نہیں کرے گا، پھندا ڈالیں گے گڑک گردن چھڑا کے نکل جائے گا، تو پھر کم سے کم کے اوپر وہ راضی ہو جاتا ہے، کچھ نہیں تو کم از کم عبادت کے اندر کمی پیدا کر دے گا، کچھ نہیں تو کم از کم ایسا کر دے گا کہ دیکھو سب کچھ تو ہو گیا یار، اس کو قرآن کریم کی تلاوت میں نہ لگنے دو، چلو اچھا سب کچھ ہو گیا، کم از کم ایسا کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ زندگی نہ گزارنے پائے، کہیں پر سماجی زندگی میں کہیں دکانداروں والی دکانداری والی جو سنتیں ہیں، کم از کم اسی میں اس کو لپیٹ کر کے اسے میں پھنسا دوں، نکال دوں، اس کے اوپر عمل نہ کرنے پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعلیم تھی، آپ نے کیسے افراد بنائے، آپ نے کیسا معاشرہ تیار کیا، کیسا سماج تیار کیا، کیسا ایمان تیار کیا، کیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے اوپر محنت کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، آپ رحمت بن کر کے دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو دیکھیے کیسا ایمان اللہ کے رسول نے بنایا تھا، کیسا دل سوارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک صاحب نے مکان خریدا، اور جب مکان خریدا تو اس کو کچھ بنوانے لگے بیچارے، کچھ بنیاد کھودا، اس میں لاکھوں کروڑوں کا خزانہ نکل آیا۔ اب وہ مالک مکان جو پہلا والا تھا اس کے پاس گئے، کہنے لگے کہ یہ خزانہ سب لے جاؤ، میں نے یہ خزانہ نہیں خریدا تھا، گھر خریدا تھا، صرف زمین خریدا، گھر خریدا، اس کو لے جاؤ۔ تو اب دیکھیے آپ سماج دیکھیے کیسا بنایا اللہ کے رسول۔ ہم لوگ ہوتے ہیں تو کئی دن کے ذرا سا رکے رہو، بس رات ہوئے دے سب بٹور لائیں گے، ایک ایک پیسہ بٹور لائیں گے، کچھ بھی نہیں چھوڑیں۔ اس نے کہا دیکھو بھائی بات سمجھا کرو، جب آپ نے مکان خرید لیا تو اس کے اندر جو کچھ خزانہ ہے، روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی، ہمیں کیا پتا، ہم نے نہیں کہا، ہمارا خزانہ نہیں، جس کا بھی ہو وہ سب تمہارا، یہ ہے مسئلے کی بات، لہذا وہ خزانہ ہم نہیں لیں گے۔ تو وہ کہتا نہیں، خزانہ ہم نے نہیں خریدا تھا، تم کو وہ لینا پڑا، وہ تھا ہم لیں گے نہیں کسی قیمت کو۔ دونوں میں بات بڑھی تو ہوا یہ کہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ کہاں ہے بھائی، کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور امیر المؤمنین، اس نے مجھ سے مکان خریدا ہے، اس کے گھر میں خزانہ نکل آیا، ہم سے کہتا ہے کہ خزانہ نہیں خریدا ہم نے، مکان خریدا ہے، اور زبردستی ہم سے کہہ رہا ہے کہ خزانہ لے جاؤ، یہ تم اپنا ہم نہیں لیں گے، ہم نے یہ نہیں خریدا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں تم نے گھر خریدا، زمین خریدا، مکان خریدا، اس کے اندر جو کچھ بھی نکلے گا اس سب کے تم مالک ہو بھائی، کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں بھائی یہ بات صحیح کہہ رہا، تم نے گھر خرید لیا، اس کا خزانہ ہے نہیں، اس نے گاڑا نہیں ہے، جو کچھ نکلا وہ سب تمہارا ہی ہے، تم نکال لو۔ تو ہوا ضد کی ہے، امیر المومنین کے سامنے بول، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، ایسا جاہ و جلال تھا ان کا۔ وہ کہتا ہے نہیں ہم نہیں لیں گے، ہم نے وہ خزانہ خریدا ہی نہیں ہے، ہم نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ مانے گئے، کہتے ہیں دونوں سے تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ کہاں لڑکا ہے؟ تمہاری لڑکی ہے؟ ہاں لڑکی ہے۔ تو جس نے پہلے مکان بیچا تھا اس کا تھا لڑکا، اور جس نے خریدا تھا اس کی تھی لڑکی، دونوں کی شادی کرا دیا۔ اس کے بعد کہا کہ یہ خزانہ تم لینے کے لیے تیار، یہ لینے کے لیے تیار نہ، تم لینے کے لیے تیار، وہ خزانہ جتنا ہے وہ سب اس لڑکی کو جہیز میں دے لے جائے، اپنے سسرال لے جائے۔ تو وہ کہتا ہے حضور آپ کی مرضی، آپ کا فیصلہ کر دیں گے، ایسے ہی کر دیں گے، لیکن ہم لیں گے نہیں۔
شادی ہو گئی، لڑکی کو جہیز پہ دے دیا اور وہ خزانہ سسرال پہ کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا. دینے والے نے لڑکی کو دیا ہے، لڑکی لے کر آئیے، کیسے بول سکتا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے تمام جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس شان رحمت للعالمین کا قدم قدم پر خیال رکھتے تھے. اپنے امتیوں کے حق میں بھی خیال رکھتے تھے، اور جو غیر مسلم تھے ان کے حق میں بھی خیال رکھتے تھے. بڑھیا چلی جا رہی ہے، وہ سر پر آ رہے ہیں، اماں کہاں جا رہی ہیں، بڑا بوجھ ہے، کیسے آپ سر پر آپ لے جائیں گے؟ نہیں، ہم نہیں لے جانے دیں گے آپ کے. سر کے اوپر بوجھ اٹھایا، اپنی کھوپڑی کو اوپر لا دیا، اپنے سر مبارک کو اوپر لا دیا، لیے چلے جانا، لیے چلے جانا. اماں کہاں جانا ہے آپ؟ چل وہاں چلنا، پہنچا دے. اور بیٹا ایک نصیحت ہے ہم تم کو کیے دے رہے ہیں، زندگی بھر یاد رکھنا. یہاں مکے میں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا نام محمد ہے، کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. بیٹا اس کے قریب اور وہی سامان سر پر لا دے. بڑھیا کہہ رہی ہے بیٹا اس کے قریب مت جانا، تم نے ہمارا سامان وہاں سے یہاں تک ڈھویا ہے، اتنی مشقت اٹھائی ہے، اتنی محنت کی ہے، لہذا اب تم پیسہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہو. پیسہ ہم دینا چاہتے ہیں، وہ بھی نہیں. کہا نہیں اماں ہم پیسہ نہیں دیں گے. ہاں تو بیٹا یہ یاد رکھنا میری نصیحت کہ محمد کے قریب مت جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اماں محمد تو میں ہی ہوں. ارے محمد تم ہی ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. اگر تمہارا کردار، تمہارے اخلاق ایسے ہیں تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں. جو نصیحت کرت رہا وہ خود ہی میں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایسا مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا. کیسا مرتبہ دیا تھا؟ جو در دوستی مخلصاً یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی. جو در دوستی مخلصاً یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی. ارے جبرائیل تم مکے سے لے کر کے، حرم سے لے کر کے، بیت المقدس سے لے کر کے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتواں آسمان، اور اس کے بعد پھر یہاں آ کر کے ذرا سا اوپر بڑھے تم کہتے ہو یا رسول اللہ یہ ریکھا ہے، یہ لائن ہے، اب اس کے آگے ہم نہیں جا پائیں گے. وہاں سے لے کے یہاں تک چلے آؤ، تم کرم آگے اکیلے جائیے، آگے اکیلے جائیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یک سر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. اگر یک سر منہ برتر پرم. یا رسول اللہ ہماری زندگی لاکھوں خربوں سال کی ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، آج تک میں نے اس لائن سے، اس ریکھا سے اس پار جاتے ہوئے نہ کسی نبی کو دیکھا، نہ کسی رسول کو دیکھا، نہ کسی فرشتے کو دیکھا. آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس ریکھا سے آگے جا رہے ہیں. جو در دوستی اگر یک سر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. یا رسول اللہ اس لائن سے اگر ایک بال کے پر کے برابر بھی اگر ہم آگے نکل جائیں
فروغ تجلی بسوزد پرن، اللہ کی تجلی سے میرے پر جل کر کے خاک نہیں جا سکتا اس کے اب آپ آگے اکیلے تشریف لائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پھر آگے اکیلے بلایا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ اپنے محبوب کو میں نے اتنے قریب بلا لیا، اتنا قریب بلا لیا جیسے ایک کمان دو کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ پھر میں نے اپنے محبوب سے بات کی ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ پھر جو کچھ بات ہوئی تھی بات ہوئی، بتایا نہیں جاتا ہے رات میں کیا کیا بات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے کلام فرمایا اور آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، جو بھی شکل ہو دیکھیں، ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے، کوئی جنت ہی میں دیکھا، تو یہ سب بحثوں میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہم کیا عرض کر رہے تھے آپ سے کہ اللہ پاک نے اپنے رسول کو بہت اونچا مرتبہ دے کر کے شان رحمت للعالمین سے نوازا، اور اس مرتبے کا اس منصب کا آپ خیال رکھتے تھے۔ ایک جگہ تشریف لیے جا رہے ہیں، ایک شخص نے کوئی بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ زور سے کہی، اس سے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ قریب ہے، اتنی زور سے آپ نے کہا، اتنی زور سے آپ بولنے کی کیا ضرورت تھی، آپ نے ضرورت اٹھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے اللہ پاک کا کلام شان رحمت للعالمین نے دیکھیا، فرمایا کہ اس کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرنا کریں، فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم۔ نہ نبی کے سامنے زور سے بولنا کبھی، ایسا نہ ہو کہ جتنی نیکیاں تم نے کی ہیں، جتنی نمازیں تم نے پڑھی ہیں، جتنے حج تم نے کیے، اور جتنے بھی جہاد نبی کے ساتھ تم نے کیا، ایک منٹ کے اندر سب کو خاک میں ملا ان تحبط اعمالکم، سارے کے سارے اکارت ہو جائیں گے میرے محبوب کی ذرا سے بھی اگر تم نے بے دیکھو آگے بڑھ کے بیٹھنا، گھس جاتے وقت دور ہو کر بیٹھو، نبی کے سامنے ایک دم جا کر کے گھس کے بیٹھ جاتے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ماشاءاللہ، وانتم لا تشعرون، سارے کے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے، خاک مل جائیں گے۔ اللہ نے دیکھا اللہ نے اپنی توحید کو گوارا کی، حرم میں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت پوجا ہو رہی، اللہ کو کوئی پرواہ تھی، کوئی پرواہ نہیں، جاؤ کرو، اپنی توحید گوارا کر لی، لیکن اپنے محبوب کی توہین نہیں گوارا، آگے مت بڑھ کے بیٹھنا، آگے گھس جاتے ہیں، بہت غلط بات ہے۔ اور میرے نبی کے سامنے زور سے مت بولنا، میرے نبی کی آواز پر آواز مت بلند، ورنہ سب اکارت ہو جائیں گے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا صحابہ کرام کو، میں نے اس وجہ سے زور سے آواز دی، زور سے بولا میں یہاں پر، تاکہ اس کی آواز ہلکی ہو جائے، میری آواز بلند ہو جائے۔ یہ زور سے بولا تھا میرے سامنے، میں نے سوچا کہیں ایسا نہ اللہ ناراض ہو جائے، اس کے اوپر عذاب نازل ہو جائے، اور کہیں اس کے نماز ہوگا سب کچھ حقارت ہو جائے، باطل ہو جائے۔ جب میں زور سے بول دیا تو اس کی آواز کو بہت پست ہو گئی، اس کو بچانا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ماشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے اکابرین بڑے بڑے ان کے سامنے ہم کو بولنا بھی نہیں چاہیے، لیکن حکم تھا بیٹھ گیا۔ دو چیزیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم سے اور ایک روح سے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہمارا جسم ہے اور اس جسم کے اندر روح ہے۔ الذی خلق الموت جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون آگے، کون بڑھیا ہے عمل کے اعتبار سے، کون نماز کی پابندی کرتا ہے، کون اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین اور اچھا سے اچھا سلوک کرتا ہے، کون پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کون بھائی بہنوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، کس کی اعلیٰ اخلاق ہیں، اللہ سے معاملہ، اللہ کے بندوں سے معاملہ کس کا بڑھیا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا۔ تو دو چیزیں اللہ نے عطا فرمائی، ایک جسم دیا، ایک روح دیا۔ اللہ نے جسم کو مٹی سے بنایا، سبھی لوگ جانتے ہیں اللہ نے جسم کو مٹی سے بنایا ہے، روح مٹی سے نہیں بنی، روح اللہ نے اپنی خاص۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ حقیقت بیان کر دیجئے، لوگ روح کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا خاص معاملہ ہے، خاص حکم ہے، اور تمہارا علم ہی کیا، تمہاری عقل ہی کیا، تمہارا دماغ ہی کیا، تم کیا سمجھ پاؤ گے؟ بس اتنا ہے کہ اللہ کا خاص معاملہ ہے۔ مودی جی نے اعلان کر دیا 1000 کا نوٹ، 2000 کا نوٹ کینسل۔ ابھی وہ 2000 روپیہ تھا، اعلان ہوا، اس کی روح نکل گئی۔ اس کا معاملہ حکومت سے تھا، حکومت سے اعلان ہوا 2000 کا نوٹ کینسل، اس کی روح نکل گئی، کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر پھینک دیجیے کوڑے خانے میں، کوئی حقیقت نہیں۔ یہ معاملہ ہے۔ تو روح اللہ کی طرف سے ہے، جسم زمین سے، مٹی سے بنا ہے، لہذا جسمانی غذائیں جتنی بھی ہیں، خوب کھاؤ، خوب پیو، تندرست رہو، خوب جتنا بھی کھاؤ پیو، گیہوں، دال، چنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، چاول، سب کچھ اللہ نے زمین سے پیدا کیا جسمانی طاقت کے واسطے، اور روح اللہ نے جسم کے اندر ڈالی، اپنے پاس سے بھیجا تھا۔ تو روحانی غذا اللہ نے اوپر سے اتاری، وہ ہے قرآن کریم، وہ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی تعلیم۔ روحانی غذا وہی ہے، روحانی کھانا پینا وہی ہے، جب تک وہ نہ ملے گا روح ترقی نہیں کرے گی، بیکار ہے، بیکار ہے کسی مصرف۔ اور جب روحانی غذا استعمال کرو گے تو یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم۔ میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو، سب کچھ تمہارا، سب کچھ۔ دارا شکو عالمگیر کے ساتھ گیا تھا، پہلے دارا شکو گیا تھا کہ ابا جان نے تخت شاہی، ابا جان کا انتقال ہو گیا، حضور تخت شاہی آپ ہمیں عطا فرما دیں، دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے۔ انہوں نے کہا بیٹھو بیٹھو، وہ چادر تھی گندی، شہزادہ بیٹھا نہیں اس کے اوپر، حضرت آپ دعا فرما دیں، ہم چل۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسری مرتبہ عالمگیر گیا، اڑا چالو، وہ بزرگوں کی صحبت اٹھائے ہوئے تھا، جب کہا حضرت دعا فرما دیجیے،
تخت شاہی ہمیں مل جائے. بیٹھو چادر ہے. وہ بیٹھ گئے, جانے لگے. پھر کہا حضرت دعا کی درخواست کرنے آیا تھا, دعا کریے. کہا یہی تخت شاہی, یہ میری گندی چادر یہی تخت شاہی ہے. اور عالمگیر کو تخت شاہی مل گیا. یہ ہوتا, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. تو عالمگیر نے کہا حضرت تاج بھی تو چاہیے, تاج شاہی. کہا کہ وہ جو تمہیں وضو کراتا ہے غلام بازار سے خرید کے لائے تھے. تہجد میں جو تم کو وضو کراتا ہے تاج وہ دیتا ہے, میرا کام نہیں ہے, میری ڈیوٹی نہیں ہے. جب تہجد کا وقت آیا اور اس سے کہا کہ میرا صافہ اتار کر کے رکھ دیا. اس کے بعد پھر وضو کرایا. عالمگیر نے وضو کیا. پھر وضو کیا جب تک عالمگیر اپنا صافہ خود پہنتے تھے, خود باندھتے تھے, خود پہنتے. اس دن اس سے کہتے ہیں یہ جو ہے صافہ میرے سر پر رکھو, یہ صافہ میرے سر پر رکھو. 50 گالیاں اس غلام نے دیا. 50. ارے کیوں گالی بتا رہے بھائی؟ کہا یہ بتائیے آپ کو بتایا یہ کس نے آپ کو بتایا کہ میں تاج شاہی دیتا ہوں؟ ارے میں کہہ رہا ہوں کہ اٹھا کے میرے سر پر رکھ, اٹھا کر کے سر پر رکھ. جائیے تاج شاہی آیا, تخت شاہی بھی آپ کا, تاج شاہی بھی آپ کا. تو نبی کا سب کچھ, نبی کے امتیوں کا سب. گر تو سما کی محفل میں لولا کا لمع کا شور نہ ہو, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں. یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں. سب کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا گیا. اور آپ جب تک ہیں یہ کائنات باقی ہے, آپ میں سے ایک فرد بھی جب تک باقی ہے یہ کائنات یوں ہی رہے گی. وہ ایک فرد بھی جیسے ہی دنیا سے جائے گا تہو بالا ہو جائے گا. زمین زمین, آسمان آسمان, تمام فرشتے سب کچھ, ساتوں زمین آسمان سب اللہ توڑ دے گا کہ میرے محبوب کا امتی نہیں تو کچھ نہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ حقیقت ذہن میں رکھنا چاہیے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے نبی رحمت للعالمین تھے, ہم کو بھی دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر کے ہی رہے. آپ رحمت بنیں گے, سارا ملک رحمت بن جائے گا, ساری آبادی رحمت بن جائے گی, ہر طرف امن و امان پھیل جائے گا اور سب طرف راحت و سکون پھیل جائے گا. اللہ پاک راحت اور سکون, امن و امان کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.